اب سنیے بابا صاحب کی دوسری عبارت کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا ہے. پھر اب بتاؤ کون سا شک رہ گیا؟ مرزا غلام احمد کا نام محمد رکھ دیا، اب بچ کے کس طرح نکلو گے؟ اس کا جواب سن لو. فرمایا ہے اپنے وعدہ کو پورا کرے تاکہ اپنے وعدہ کو پورا کرے. اور وعدہ کون سا ہے؟ وہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے حضرت بشیر احمد صاحب کا، جس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آئندہ جو بھی آئے گا اس کی باسط محمد رسول اللہ کی باسط ہی ہوگی، ان سے الگ نہیں ہوگی. بس قرآن نے جب محمد کا نام ان معنوں میں دیا جن معنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نام دیا، تو ان مولویوں کو تکلیف کس بات کی ہوتی ہے یہ سمجھائیں ہمیں پہلے. اگر شرک مراد ہے کہ محمد کا شریک کر دیا گیا نعوذ باللہ من ذالک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ برابر کر دیا محمد کیا کر، تو پھر اس پر قائم ہو جاؤ. پھر جہاں جہاں یہ نام کسی کو ملتا ہے اس کو برابر سمجھو اور شریک بناؤ. تو کیا تم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت شروع کر دو گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم میں 3 مرتبہ اللہ کا نام دیا ہے اور اللہ فرمایا گیا ہے. کھول کر یہ آیتیں میں پہلے پیش کر چکا ہوں، دوبارہ ضرورت نہیں ہے. تو اب بتائیے کہ محمد نام دینے سے ان کو اتنی تکلیف جو پہنچی ہے یہ کیوں پہنچی ہے؟ اگر یہ برابری کا دعویٰ ہوتا تو واقعتاً تکلیف پہنچنی ہوتی، ہمیں پہنچنے سے زیادہ پہنچتی، کیونکہ خدا گواہ ہے زمین و آسمان کا کہ حضرت مرزا صاحب کے تصور کے ساتھ آج تک کبھی کوئی کسی احمدی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کو برابر نہیں کیا. اس کو وہ کفر سمجھتا ہے، اس کو ظلم سمجھتا ہے، کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا. جہنمی بات ہے اگر ان معنوں میں ہے. اگر ان معنوں میں ہے جن میں قرآن کہہ رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں قرآن کو بدلنے والے؟ مجال ہے کسی کی کہ وہاں سے قرآن کے اس مضمون کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دے؟ اس لیے قرآن سے لڑ رہے، ہم سے تو لڑ ہی نہیں رہے. جو حوالہ ہے حضرت بشیر احمد صاحب نے اگر قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا تھا وہی بات کہنی تھی جو قرآن نے کہی ہے. اور وہ بات یہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم. وہی ذات ہے جس نے امیین میں یعنی ایک ان پڑھ قوم میں یا جاہلوں میں ایک رسول بھیجا. وہ پہلے انہی میں سے ایک تھا جو ایسی قوم تھی، یعنی جہاں جاہلوں سے مراد نعوذ باللہ من ذالک سخت لفظ جہالت کا نہیں. قرآن کریم نے جب امی فرمایا ہے اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان میں کہہ دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ ان کی حالت کے اندر حصے دار تھے. یہ میں اس لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت سے کوئی مولوی غلط ہی نہ مطلب سمجھ لے یا کوئی دوسرے نہ واقف. ان کی عادت ہے اس قسم کی باتیں اس طرح نکال لیتے ہیں. قرآن کو بھی محبت اور پیار سے عقل سے پڑھو گے تو پھر مطلب سمجھ آئے گی. فرمایا ہے منہم، مراد یہ اس قوم کا ایک فرد ہے. ہرگز یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک جاہل ہیں. ایک معنوں میں امی کا لفظ اطلاق پاتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے لوگوں سے دنیا کے علوم حاصل نہیں کیے، اور اس پہلو سے جیسے ان پڑھ رہ جاتی ہے کوئی قوم ویسے تھی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کے کوئی علوم کسی سے حاصل نہیں کیے، نہ دین کے علوم کسی اور سے پڑھے سوائے اس کے کہ اللہ نے خود پڑھائے. تو ان معنوں میں صرف یہ امیین کا لفظ اطلاق پائے گا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کیا کرتا ہے وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے، پاک کر دیتا ہے ان کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، کا علم بھی دیتا ہے اور کتاب کی حکمت بھی بتاتا ہے.
یعنی صرف یہ کہہ کر کہ خدا نے فرمایا مانو تو ٹھیک ورنہ جہنم میں جاؤ، یہ نہیں کہتا، ثابت کرتا ہے کہ جو خدا نے کہا ہے سچ کہا ہے، اس کی یہ حکمتیں ہیں، ان پر غور کرو، اس کے سوا تمہارے لیے چارہ کوئی نہیں رہ جاتا، یہی ایک راہ ہے جو اختیار کرنے کی راہ ہے، یہ مراد ہے حکمت کی۔ یہ بات ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، الحمدللہ حکمت بھی نازل ہوئی، علم کی تشریحات بھی آپ نے فرما دیں۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، ہم جو ضلال کہہ رہے ہیں اس سے پہلے گمراہی میں تھے، وہ پہلے کی باتیں ہیں، اب نہیں۔ جب خدا سے علم پا لیا، وہ جو بظاہر اس قوم سے تھا جو دنیا میں سب سے پیچھے تھی، وہ ساری دنیا کا معلم بن گیا، ساری دنیا کو تعلیم کتاب کرنے لگا اور کتاب کی حکمتیں بتانے لگا۔ تو اس مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی غلطی سے یہ نہ سمجھنا کہ حضرت محمد رسول اللہ پیچھے رہ گئے ہیں باقی دنیا سے علم میں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کسی زمانے میں گزر گئی وہ بات، اور یہ کہہ کر یہ بتا دیا کہ چلے کہاں سے تھے اور کہاں پہنچے، یعنی اس قوم میں سے ہونا آپ کی گستاخی، آپ کے لیے کوئی شرم کا موجب نہیں ہے، بلکہ کمال کا یہ موجب ہے کہ وہاں سے سفر کیا اور کہاں تک جا پہنچے۔ اور معراج کی حقیقت بھی اس کے اندر اس طرح داخل ہو گئی، ان کانوں میں ان کو پرانی باتیں ختم ہو گئیں، اب تو علم و حکمت کے سرچشمے جاری ہو گئے ہیں۔ وآخرین منہم لما یلقوا بہم، کسی اور کا ذکر نہیں چل رہا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے، یاد رکھو۔ اور آخرین منہم، ان کے آخرین میں بھی مبعوث فرمائے گا، کس کو؟ کن لوگوں میں؟ کس کو کا ذکر ہی نہیں، کیونکہ سوائے محمد رسول اللہ کے کسی کا ذکر ہی اور کوئی نہیں چل رہا۔ پوچھو کس کو فرمائے گا، تو نام تو کوئی اور نہیں لیا۔ کیسے محمد کے سوا کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ کا ذکر خیر چل رہا ہے، جن کی طرف بھیجا ان کا ذکر فرما دیا۔ وہ آخرین منہم، وہ ان میں سے آخرین ہوں گے کچھ، یعنی جس طرح یہ جاہل تھے ایک دفعہ پھر دنیا جاہل ہو جائے گی، یعنی علوم دینیہ سے بے بہرا ہوگی، ان کی حقیقتوں سے ناشنا ہوگی۔ محمد رسول اللہ پھر ان میں ظہور فرمائیں گے، مبعوث ہوں گے۔ لما یلحقوا بہم، حالانکہ وہ ملے نہیں ہیں اب تک، وہ دور کی باتیں ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب اور بزرگی والا ہے، جو چاہتا ہے کر کے دکھاتا ہے، اس کے اندر بزرگی پائی جاتی ہے۔ عزیز کا مطلب ہے عزت والا، اور عزیز کا مطلب ہے غالب، تو اس کا حقیقی ترجمہ ہے بزرگی والا غالب ہے، وہ غالب بزرگی والا ہے، الحکیم اور بہت حکمتوں والا ہے۔ یہ تھی وہ آیت جس کی طرف حضرت مرزا صاحب نے اشارہ کیا تھا، امام بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس آیت میں دیکھ لو وہاں نام محمد ملتا ہے، مگر کن معنوں میں ملتا ہے یہ سوال ہے۔ ایک ایسے غلام کے معنوں میں جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہو اور آقا کا نام اسے عطا ہوا ہو، یا ایک ایسے شخص کی صورت میں جو محمد کا برابر ہو کر اس کا شریک بن کر بعد میں از خود اپنی عظمتوں کے ساتھ پیدا ہوا ہو۔ اگر یہ دوسرا خیال ہے تو اس آیت پر بہتان ہے۔ کوئی شریف النفس مسلمان اس آیت کی طرف یہ دوسرا ترجمہ مبعوث ہی نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ تو جب اس کا اشارہ کر دیا تو پھر تم اس کی طرف وہ ترجمہ منسوخ کرنے کا حق کیسے رکھتے ہو؟ کسی مولوی سے، کسی مفسر سے اس کا ترجمہ کروا کے تو دیکھو۔ کوئی یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتا کہ یہاں خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام گرا دیا ہے، یہ کہہ کر کہ آپ آخرین میں نازل ہوں گے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جس میں عنصری کے ساتھ بنفس نفیس، تو آپ آخرین میں نازل نہیں ہوں گے، آخرین میں مبعوث نہیں ہوں گے، وہ تو ہو چکے۔ اس لیے یہ کہنا، اس آیت کا یہ ترجمہ کر لینا کہ خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ حضرت محمد رسول اللہ کا نام آنے والے کو دے کر جو آخرین کی طرف آئے گا، اپنے رسول کا مقام گرا دیا اور آنے والے کو اس کا شریک برابر کر دیا،
جو ترجمہ مولوی اس آیت کا یہ کرے گا وہ جھوٹا ہے، سارے دوسرے مولوی اس پہ لعن طعن کریں گے۔ اور مرزا بشیر احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آیت میں جن معنوں میں محمد مصطفیٰ وہ جو وعدہ کیا گیا تھا یہی وعدہ ہے اور کہیں وعدہ ہی نہیں۔ جہاں محمد کے آنے کا وعدہ ہے ان معنوں میں یہ محمد ہے، ان سے بڑھ کر نہیں۔ بالکل وہی بات کہ قرآن نے اللہ فرمایا مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ تو کیا ترجمہ کرتے ہیں مولوی؟ ایک طرف نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ حکمتیں نہ سمجھے قرآن کی تو ایک اور تضاد پیدا ہو جائے گا۔ ایک طرف نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ کا مقام اتنا گرا دیا کہ یہ کہہ دیا کہ بعد میں جو آئے گا وہ اپنے طور پر محمدیت کی صفات لے کر اٹھے گا اور اس محمد کا شریک بن کر ایک اور محمد اتر آئے گا۔ یہ ایک طرف یہ معنی کر کے وہ قرآن کی گستاخی کریں گے اگر ایسے معنی کریں، اور دوسری طرف کہیں گے کہ مرتبہ اتنا بڑھا دیا کہ اللہ کے ساتھ برابر کر دیا اور کہا یہ بین ہی اللہ ہے۔ تو پھر ایک اللہ تین اللہ تو بن گئے، پھر تو ایسے ترجمہ کریں تو پھر تو عیسائیت ہی کو مان لو۔ ایک اللہ، دوسرے محمد رسول اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے اللہ، اور تیسرے آنے والے کو محمد کہہ کر اگر وہ اللہ تو پھر وہ بھی اللہ۔ تو عقل نہ رہے تو اسی طرح تسلیسیں پیدا ہوتی ہیں، جہالت کی پیداوار ہے شرک۔ اس لیے یہ ترجمہ کرنا ہی بےہودہ اور جہالت کی بات ہے، پھر عوام الناس کو اشتعال دلانے والی بات ہے۔ محمد کہہ دیا، یہ ویسے ہی ہے جیسے مستشرقین نے قرآن پر حملے کیے ہیں۔ کل بھی میں نے یا پرسوں عبارتیں بات پڑھی تھیں، ان میں ذکر تھا کہ مستشرقین نے قرآن پر حملے کیے ہیں یہی آیتیں نکال کر کہ تم موحد کہتے پھرتے ہو، یہ تو اللہ کا دعوے دار ہے اور کھلم کھلا لکھا ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ تو جاہل تو مشتعل ہو سکتے ہیں جن کو کچھ علم نہ ہو، جن میں تقویٰ ہو، دیانت ہو، جو قرآن کریم کے مضامین سے واقف ہوں، وہ جانتے ہیں کہ یہ محاورے ہیں، یہ آقا کا نام غلام کو دیا جانا آقا کی عزت گرانے والی بات نہیں، غلام کی عزت افزائی ہے۔ لیکن عزت افزائی غلامی کی حد تک، اس سے آگے نہیں، غلامی کے دائرے سے نکل ہی نہیں سکتا۔ بس ذل اگر ویسا ہو، دکھائی دے جیسا اصل ہے، تو ذل کے آئینے کا کمال ہے، لیکن ذل کی ذاتی خوبی اور کوئی نہیں۔ جس نے نقالی کی ہے وہ نقال ہی ہے، اس نے تو دوسرے کو دیکھ دیکھ کر اس سے اپنے نقوش سنوارے ہیں۔ تو اس لیے اصل ہی رہتا ہے، جس کو ہماری ساری عبارتوں میں حضرت محمد رسول اللہ کو اصل قرار دیا گیا ہے، حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو ذل، اور آپ کا عکس، اور آپ کا تابع، اور آپ کا غلام، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنی عبارتوں میں ملتا ہے، میں آپ کا آخر ادنا چاکر ہوں، ادنا غلام ہوں۔ یا سیدی انا آخر الغلمان، اے میرے آقا میں تو آپ کے غلاموں میں سے سب سے آخر ہوں۔ یہ جس نے باتیں کہی ہوں، کھول کھول کر ساری کتابیں بھری ہوں، اس پر اس طرح کے الزام لگانا یہ تو صریحاً ظلم ہے۔ اب سنیے اس آیت کے متعلق ایک اور سوال۔ لاہور سے ہماری ایک عزیزہ ہیں، انہوں نے مجھے چند دن ہوئے خط لکھا تھا، مجھے کل پرسوں ملا ہے وہ۔ اس میں لکھا ہے کہ یہاں ایک نوجوان ہیں جو بہت ہی ذہین ہے اللہ کے فضل سے، اور یہاں بیٹھے وہ بیرونی یونیورسٹیوں کے ساتھ منسلک ہونے والے امتحان دیتے ہیں۔ بعض امتحان ہوتے ہیں جو مثلا کیمبرج کے، وہ لاہور میں بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ساری دنیا میں اول آتے ہیں۔ ایسے ذہین نوجوان ہیں، اور جماعت احمدیہ کی تحقیق کر رہے ہیں، اور ان کو بالکل صاف سچائی نظر آ رہی ہے۔ وہ اپنی والدہ سے بھی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ تو ٹھیک ٹھاک صاف باتیں ہیں، کیوں ہم ان سے دور ہیں؟ پھر تو انہوں نے اس آیت کے ذکر پر، شاید انہوں نے پڑھی ہوئی ان کے سامنے، ایک سوال اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے، آپ کہتی ہیں، یعنی وہ بچی لکھ رہی ہیں مجھے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آنٹی آپ یہ کہتی ہیں کہ یہاں مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہے، آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور
اس بعثت ثانیہ کو آپ امام مہدی قرار دے رہی ہیں۔ اس بچی نے اس طرح نہیں پیش کیا کہ گویا نعوذ باللہ عوام الناس جس طرح سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتریں گے، بڑی عقل سے بات کی، سمجھ سے بات کی کہ اس آیت میں دراصل امام مہدی کے آنے کا ذکر ہے، اور امام مہدی کا چونکہ وہ کلیتاً ہدایت یافتہ ہوگا، مہدی کے اندر ہی ذلیت پائی جاتی ہے۔ جو شخص ہادی ہو وہ ہدایت دیتا ہے، جو مہدی ہو وہ ہدایت پاتا ہے۔ اسی لیے جو چاند سورج کی گواہی والی حدیث ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لمہدی نا، ہم سے ہدایت پانے والے مہدی کی یہ نشانیاں ہوں گی، جو ہماری ہدایت کے تابع اور غلامی کے نیچے ہوگا، جو ہمارا ہوگا۔ تو انہوں نے بڑی ذہانت سے اس کے سوال کے جواب میں، اس بچے کے پہلے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے جو مجھے دکھائی دے رہی ہے جس میں مہدی کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے اس پر تعجب کیا، انہوں نے کہا کہ اس بات کی کچھ وضاحت ہو کہ وہ کون لوگ، کس طرح ذکر ہوا آخرین منہم لما یلقوا بہم سے۔ تو کہتے ہیں ہم تو یہی سمجھتے ہیں اور ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ہی اولین کی طرف بھی مبعوث ہیں اور آخرین کی طرف بھی مبعوث ہیں، یعنی کوئی نیا نازل نہیں ہوگا۔ یہ تھا سوال اس بچے کا بالآخر۔ میں نے بحث کا پس منظر آپ کو دکھا دیا ہے، اب میں آپ کو اس کے متعلق سمجھاتا ہوں۔ بعض علماء آج کل اس آیت کے مضمون سے بچنے کے لیے یہی معنی پیش کرتے ہیں کہ سیدھی ساری بات ہے، اول کا بھی رسول آخر کا بھی رسول، بیچ میں لما یلحقوا بہم کی کیا بحث آئی؟ وہ ابھی تک ملے نہیں، اور یہ کیا ہوا کہ جو بیچ کے سارے بزرگ تھے سارے غائب، ان کی طرف مبعوث نہیں تھے۔ آپ تو اولین کی طرف بھی مبعوث، آخرین کی طرف مبعوث، اور قیامت تک آنے والے سب کی طرف مبعوث۔ تو آخرین کی جو بحث یہاں اٹھائی گئی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہی وہ رسول ہے جو اول کی طرف رسول ہے اور آخر کی طرف رسول ہے۔ آپ تو تمام جہانوں کے رسول ہیں۔ دوبارہ اس آیت کو پڑھیں، وہ مضمون اس سے نہیں نکلتا۔ میں اس کی تائید میں اب ایک اور بات کروں گا ابھی ٹھہر کے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہی ہے جس نے امیین کی طرف رسول بھجوایا جو اس کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک فرماتا ہے اور علم کتاب دیتا ہے اور حکمت کتاب دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور آخرین کی طرف بھی جو ابھی نہیں ملے۔ اس میں وہ سارے زمانوں کے رسالت کا ذکر نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی سب جہانوں کا رسول، ہر زمانے کا رسول۔ آخرین کو کیوں چنا گیا ہے؟ ان معنوں میں چنا گیا ہے کہ آپ کی ایک مثالی بعثت، تمثیلی بعثت آخرین میں بھی ہونے والی تھی۔ فرمایا وہ هو العزیز الحکیم، وہ اللہ غالب، بزرگی والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اس بات کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ خاص بات ہے، فرماتا ہے ذالک فضل اللہ ہے یؤتیہ من یشاء۔ یہ جو دوسری بات ہم کر رہے ہیں یہ ایک ایسا فضل ہے جسے چاہے گا اللہ دے گا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو دینا اس کو نہیں دینا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ وہ دیکھ لو، واللہ مجھے یاد تھا، قرآن کریم کی سورہ جمعہ میں نکال لیں تاکہ وہ نہیں ذو الفضل العظیم کے ساتھ ہوا ہے یا واللہ، دیکھ لو لما یلوقہم وهو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل، واللہ ٹھیک ہے، یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضلوں والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی بخاری شریف میں اس کا کیا قصہ بیان ہے، کیا واقعہ ہوا، کیسے ہوا، اور صحابہ نے کیا سمجھا؟ صحابہ نے یہی سمجھا کہ کسی بعثت کا ذکر ہو رہا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی
دوبارہ مبعوث ہوں گے، اور ان کو تعجب ہوا کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ اگر ساری دنیا کے اول آخر اس طرح اس محاورے میں بات ہوئی ہوتی تو کسی تعجب کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، سب جانتے تھے یہی ان کا ایمان تھا۔ لیکن بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ حضور اکرم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جب اس کی تلاوت فرمائی تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ لوگوں کا پوچھا، کیونکہ یہاں ان کا ہی ذکر چلا، ان قانون من قبل فی ضلال مبین۔ یہ نہیں پوچھا کہ آپ دوبارہ آئیں گے یا کیا قصہ ہے۔ حالانکہ اس آیت سے یہ بحث اٹھنی چاہیے تھی کہ یا رسول اللہ، آپ تو اولین اور آخرین کے ہیں ہی، تو آپ کے دوبارہ آنے کا کیوں ذکر ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کی نسبت کے ساتھ آپ کو دوبارہ لانے کی بات کی جا رہی ہے؟ اس کو انہوں نے سمجھا کہ واقعتاً یہی ہوگا، آپ ہی نے آ جانا ہے، مگر تعجب سے یہ تھا کہ وہ آدمی کون ہے۔ اگر سارا زمانہ تھا تو یہ پوچھنے کا کیا مطلب تھا وہ کون ہے؟ سارا زمانہ تھا۔ یہ استدلال میں کر رہا ہوں اس سے، یہ سمجھیں غور سے کہ اگر ساری دنیا کی طرف مبعوث ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ مبعوث ہیں، تو صحابہ کو ذہن میں یہ خلش کیوں اٹھی کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کوئی خاص لوگ ہیں جن میں محمد رسول اللہ کی بست ہونی ہے؟ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس خیال کو رد نہیں فرمایا، بلکہ اس آیت کی تشریح فرما کر اس بات پر ہمیشہ کے لیے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ کسی آنے والے کا ذکر ہے، اور وہ میں بنفس نفیس نہیں ہوں گا، اگرچہ نام میرا دیا گیا ہے لیکن ہوگا کوئی اور اس کی تشریح یوں ہوئی کہ جب کہنے والے سوال کرنے والے نے سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا اور جواب نہ دیا۔ پھر اس نے سوال کیا، پھر آپ نے اسی طرح خاموشی اختیار کی، پھر تیسری مرتبہ جو سوال کیا تو آپ نے ایک جواب دیا۔ اس جواب کی طرف سے پتہ چلتا ہے کہ جو تیسرا جواب ہے وہ وحی کے نتیجے میں ہے، کیونکہ تمام اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق صحیح سنت پاک تھی کہ جب کسی سوال کا جواب نہیں آتا تھا خود بظاہر راست، یا پوری طرح اس پر عبور نہیں سمجھتے تھے، تو وہی کا انتظار فرماتے تھے۔ اور یہی مضمون ہے جو قرآن کریم نے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنے نفس کی باتوں سے بات نہیں کرتا بلکہ اس وحی کے مطابق بات کرتا ہے جو یوحی اس پہ ہو رہی ہے، قدرتی ہے اس پر۔ تو کچھ جب تیسری دفعہ سوال ہوا تو معلوم ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس مضمون پر روشنی ڈال دی ہے۔ پتہ کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ میں تو سب کی طرف ہوں ہی، یہی مراد ہے، ان لوگوں کی کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سلمان فارسی بھی ان میں تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء۔ رجال من ہؤلاء آتا ہے اور پھر رجل بھی آتا ہے، دونوں آتے ہیں، میں رجل کی تلاوت کی ہے اس موقع مال کے مطابق، لیکن حدیث میں رجال بھی آتا ہے، ایک سے زیادہ ایسے انسان ہوں گے، اور پھر رجل بھی ہے، ایک غیر معمولی طاقت کا انسان بھی ہوگا جو کیا کرے گا؟ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا گیا تو وہاں سے ایک رجل کامل اٹھے گا، زمین سے ایک رجل کامل اٹھے گا جو آسمان سے ستارے ثریا ستارے سے ایمان کو کھینچ کر دوبارہ زمین پر لے آئے گا۔ اور رجال کے معنی یہ ہوں گے کہ پھر وہ اور اس کے ساتھی، جیسے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، اس کے ساتھ اور بھی ایسے ہوں گے خدمت کرنے والے جو ایمان کو تقویت دینے والے ہوں گے، جو آسمان سے ایمان کھینچ کر زمین پر اتارنے والے ہوں گے۔ اب یہ جواب اس آیت کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے؟ اولین اور آخرین کی بات کے تعلق میں اب اس کو سمجھو غور سے۔ قرآن تو فرما رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ترجمہ مولویوں والا درست ہے، اولین اور آخرین کے سب کے، یعنی سب دنیا کے رسول برابر ہیں، ہر زمانے کے ہیں۔ تو اس سوال کا پھر کیا موقع وہ کون لوگ ہوں گے؟ سارا زمانہ مسلسل چل رہا ہے، سارے جہان کے، چینی، جاپانی، ترکی، انگلستانی، یورپ کے ہوں یا امریکہ کے ہوں، شمال کے ہوں یا جنوب کے ہوں،
تمام تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا دیے گئے ہیں، ان معنوں میں کہ امت بنانے کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں اس امت سے ہٹ کر کسی اور امت کی پیروی کریں۔ یہ مضمون اگر ہو تو وہ کون لوگ ہوں گے کا سوال کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ تم کیسا سوال کر رہے ہو، میں یہ قرآن فرما رہا ہے میں سب کے لیے ہوں، اور تم نے اٹھا کے یہ سوال شروع کر دیا وہ کون ہوں گے، اور مراد تمہاری یہی ہے کہ میں کن میں آؤں گا، یہ کہا نہیں لیکن جواب میں ظاہر ہے۔ فرمایا اگر آخری زمانے میں ایمان سوریا پر بھی چلا جائے، آخرین کا ذکر ہے، اس کا ان کا زمانہ آخری دوسرا زمانہ ہی ہوگا ہمارا، تو ایک مرد خدا ایسا ہوگا یا کچھ مرد ایسے ہوں گے جو سوریا ستارے سے کھینچ کے سامان دین واپس لے آئیں گے۔ اب اس سوال کو اس جواب کو اس سوال سے ملا کر دیکھو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے ایک پہلو کا جواب نہیں دیا، جو سوال ہونے چاہیے تھے ان سب کے جواب دے دیے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے مزید کہ صرف یہ نہیں کہ بخاری کی حدیث ہے، اتنا گہرا عرفان ہے اس حدیث میں کہ محمد رسول اللہ کے سوا کوئی یہ بات بنا ہی نہیں سکتا تھا۔ جواب کچھ، سوال کچھ، جواب کچھ، لیکن کامل، اور جو ہونا چاہیے وہ اس طرح کامل جواب بنتا ہے کہ سوال یہ اٹھتا تھا اگر کسی آپ کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے تو یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ کیوں آئیں گے دوبارہ؟ قرآن کامل ہے، قرآن مکمل ہو گیا، کبھی تبدیل نہیں ہوگا، سنت پیچھے رہ گئی، آپ کا دین مکمل آخر تک کے لیے ہے، کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ وہ یہ سوال اٹھنا چاہیے تھا۔ پھر سوال اٹھنا چاہیے تھا کہ اگر کسی نے آنا ہی ہے تو پھر جیسا کہ قرآن فرماتا ہے محمد دوبارہ نازل ہوگا گویا، تو وہ واقعتاً آپ ہی ہوں گے یا آپ سے ملتا جلتا کوئی وجود ہوگا، یہ کیا چیز ہوگا؟ کچھ یہ بھی تو بتایا جائے۔ پھر سوال اٹھ سکتا تھا کہ پہلے تو عربوں میں سے آئے تھے آپ، آنے والا عربوں میں ہی میں سے ہوگا یا کوئی غیر عربوں میں سے، اجمیوں میں سے ہوگا؟ اور پھر یہ سوال اٹھ سکتا تھا کہ آپ ہدایت جب لے آئے ہیں تو اس ہدایت کے ہوتے ہوئے کسی اور ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ نئی ہدایت لائے گا؟ اس کا بھی جواب ملنا چاہیے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں دیکھ لیجئے سارے جواب موجود ہیں۔ ہاں، اور کتنی دور بعد آئے گا؟ وہ عنقریب آ کر ملنے والے ہیں ہم سے یا بہت دور کے لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے؟ اب سنیے جواب، سارے جواب ہیں۔ فرمایا دیکھو کتاب کامل ہے، میں کامل ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ کتابوں کے ہوتے ہوئے بھی ایمان اٹھ جایا کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن آپ کی حدیث سے ثابت ہے، دوسری حدیث سے سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه۔ اسی دردناک حقیقت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس بات میں تم کسی غلط زون میں نہ بیٹھے رہنا کہ کتاب موجود ہے اس لیے ہمارے ایمان بھی درست ہے۔ ایمان کی درستی دل کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے۔ کتاب سے تب فائدہ اٹھاؤ گے اگر تم متقی ہوگے، ورنہ کوئی ہدایت تمہیں اس کتاب سے نہیں ملے گی۔ یہ مضمون فرماتے ہیں افسوس ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جبکہ اسلام محض نام کا رہ جائے گا اور قرآن لکھنے کے لیے رہ جائے گا، یہاں یہ نہیں فرمایا پڑھنے کے لیے رہ جائے گا، یہ نہیں کہہ سکتے تھے، یعنی گویا ان کا پڑھنا نہ پڑھنے کے برابر ہے، ان کی تلاوت گویا کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی کیونکہ ان کو سمجھ کچھ نہیں آتی، اور ان کی دلوں میں نہیں ڈوبتی، ان کے اعمال میں پاک تبدیلیاں نہیں پیدا کرتی۔ یہ مضمون ہے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو جب جس کو اسلام نام کا ہو، جس کا قرآن صرف تحریر کے لیے رہ جائے، اس کو نور خدا اور ایمان کہاں سے نصیب ہوگا؟ فرمایا ایسا زمانہ آنے والا ہے، جب وہ زمانہ آئے گا تو آنے والا چاہیے، کیونکہ میں موجود، میری کتاب موجود، میں ایک زندہ نبی، اپنی برکتوں کے لحاظ سے، اپنے فیوز کے لحاظ سے، ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے جب دنیا ایمان سے پھر جائے گی تو کوئی آئے گا تو واپس آئے گی۔ بہت گہرا حکمت کا کلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم جو مجھے دیکھ رہے ہو، میری موجودگی کی وجہ سے تم میں سب نور ہے، میرا فیض
جاری رہے گا، لیکن اگر میں ذاتی طور پر تربیت خود نہ کر رہا ہوں تو مجھ سے زمانہ جتنا دور ہٹے گا اتنا ہی اس میں خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اسی لیے مجدد کی پیشگوئی فرمائی کہ ہر صدی کے سر پہ مجدد آئیں گے، لیکن یہ جو آخری ہے جس کی بات فرما رہے ہیں، کہتے ہیں وہ بہت عظیم شان مجدد ہوگا۔ وہ ایسا ہوگا کہ گویا اس زمانے میں ایمان ہی اٹھ چکا ہے اور وہ آسمان سے باتیں کرتا ہوگا، وہ آسمان سے ایمان کو کھینچ کے واپس لائے گا۔ اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا ہے، یہ مراد ہے، اور زمانہ بھی بتا دیا، کیونکہ یہ وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے مان بعد ایسا اندھیرا چھا جائے کہ روشنی کی کوئی رمق دکھائی نہ دے۔ اس نقشے کے مطابق بڑا اندھیرا ہے، تو ایسا ہوگا اس وقت آئے گا جب کہ ایمان سریا پر جا چکا ہوگا، زمین کے پاس ہی نہیں بیٹھا ہوگا، یعنی آسمانی نور آسمان کی طرف اڑ جائے گا، وہ اسے اتار کر واپس لائے گا۔ تو بہت دیر کی بات ہے، دور کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ آخرین سے مراد وہ دوسرے لوگ، وہ دوسری قوم جو بہت بعد میں آنے والی ہے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد ایک سوال حل طرف رہ جاتا تھا، یا رسول اللہ یہ تو سمجھ آ گئی کہ آنے والا ایک ہے، کہ ایک سے زیادہ وجود ہیں جن کا ذکر اس آیت میں مل رہا ہے، وہ بعد کے لوگ ہیں جو ہم سے نہیں ملے، مگر یہ فرمائیے کہ وہ عربوں میں ہی ان سے ہوں گے یا اور ہوں گے کچھ؟ سارے عرب تھے بیٹھے ہوئے، ایک غیر عرب کا کندھا تھا جو سلمان فارسی کا تھا۔ آپ کا دست مبارک اس غیر عرب کندھے پر پڑتا ہے اور فرماتے ہیں کہ لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ هَٰؤُلَاءِ، ان لوگوں میں سے، یعنی غیر عربوں میں سے، اجمیوں میں سے وہ وجود ہوگا۔ اہل فارس بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا، اس کو کوئی غلط کہنے کا حق نہیں رکھتا، مگر میں اسے زیادہ وسیع تقسیم میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک طرف عرب ہیں جن کو خدا نے ساری دنیا کی سب سے بڑی نعمت عطا کر دی، سارے زمانوں کی، اور سب سے بڑا فضل عطا فرما دیا۔ اب باقی دنیا کو خدا ہمیشہ محروم ہی رکھے گا اب، یا غلام باہر سے پیدا کر دے گا؟ اگر اسے صرف اہل فارس کی طرف منسوب کرو، ان کی طرف منسوب کرنے کی وجوہات موجود ہیں، مگر بعض دفعہ ایک تفسیر کے علاوہ اور بھی تفسیریں ہوتی ہیں۔ میرے نزدیک اس اہل فارس میں سے پیدا کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف فارس کی کوئی عزت ہے یا ایران کی عزت ہے، اس کا ایک وسیع تر مفہوم یہ ہے کہ اہل فارس میں پیدا کر کے میں نے عجم کا شکوہ بھی دور کر دیا، کہ وہ خدا جو دوبارہ انعام کرنے والا ہے وہ صرف عرب کے ساتھ محدود نہیں رکھے گا۔ اور اس مضمون کی تائید قرآن کریم کی اس آیت کا آخری ٹکڑا کرتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہے گا دے گا، کوئی نہیں جو اس کے ہاتھ روک سکے۔ تو عجم کی پیشگوئی اگر نہ ہوتی تو سلمان فارسی کے سوا کوئی عرب کندھا وہاں موجود نہیں تھا، سارے وہی تھے۔ اتنی واضح پیشگوئی ہے۔ اب رہا سوال کہ اسے امام مہدی کیوں نہ فرمایا؟ محمد اور مہدی میں صرف یہ فرق ہے کہ ایک آقا اور دوسرا قابل غلام، ایک استاد اور دوسرا کامل شاگرد، ایک وہ جس نے خدا سے فیض پایا اور ایک وہ جس نے محمد رسول اللہ سے سب کچھ سیکھا جو خدا کا دیا ہوا تھا۔ تو ان معنوں میں مہدی کے سوا کوئی اور ترجمہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس بچی نے جو ترجمہ کیا بالکل درست کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حدیثوں میں تو امام مہدی کا ذکر ملتا ہے اور مسیح کا ذکر ملتا ہے۔ اگر یہ ذکر ان دو کے علاوہ ہے تو تیسرا کون ہے؟ پھر ہو ہی نہیں سکتا، عقلاً ناممکن ہے۔ صرف یہی اعتراض حل نہیں ہوتا، ایک اور بھی حل ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ذکر ہے مہدی کا۔ اس ذہین بچے کو شاید یہ بھی خیال آئے، اسی لیے پوچھا بھی ہوگا تمہیں، قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ تو قرآن میں ذکر ہے اور یہاں ہے،
اور اگر یہاں نہیں ہے تو پھر ایک اور شخص کا ذکر ہے. دو نام تو ابھی ہضم نہیں ہو رہا تم لوگوں کو، وہ تو ایک فتنہ بنا ہوا ہے. ایک تیسرا بھی لا کھڑا کرو گے ساتھ، پھر بتاؤ کون ہے، کہاں ہے، اس کی علامتیں کہاں ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ قرآن میں کھلم کھلا ذکر ایک حدیث روشنی ڈال رہی ہے کہ بہت بڑا وجود آنے والا ہے، اور ساری حدیثیں اس کے ذکر سے خاموش ہیں، اس کی علامتیں نہیں بتاتی. اس لیے دراصل حضرت امام مہدی کی جو پیشگوئی ہے اس کا اسی آیت کریمہ سے تعلق ہے، اسی کی آیت کے اندر اس کی بنیادیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اسی انشاء اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دنیا پہ کھلتا چلا جائے گا. اب تو ترقی اور فتح کے دن قریب آ چکے ہیں، ان کی قدموں کی چاپ دنیا سن رہی ہے. یہ باتیں تو پھیلنی ہیں. اب غلط فہمیاں جو مولویوں نے پھیلائی تھیں، خدا تعالیٰ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ ہم براہ راست ان کے جواب دنیا تک پہنچا رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے اظہار کیا تھا، مجھے کامل یقین ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں سعادت ہے اور یہ طاقت موجود ہے کہ اگر وہ حق کو قبول کریں تو ساری دنیا میں انقلاب برپا کر دیں. ورنہ آخرین میں چننے کے لیے اس ہندو پاکستان ملک سے کسی کو نہ چنا جاتا. عربوں سے چنا تو ثابت کر دیا کہ وارے عربوں تم میں سے چنا اور ٹھیک چنا. جو سب سے ذلیل نظر آتے تھے، جو سب سے زیادہ جاہل نظر آتے تھے، ان قانون من قبل لفی ضلال مبین، ان کی باتیں جہالت کی ماضی کے قصے بن گئے، تاریخ کا حصہ بن گئے. اور جب وہ روشن ہوئے تو ایسے دن کی طرح روشن ہوئے کہ ہر اندھیرے کو انہوں نے روشن کر کے دکھا دیا. یہ ہے پہلے خدا کے چناؤ کی درستی یا صحیح ہونا یا اس کے برمحل ہونے کا ثبوت. عربوں نے اپنی قربانیوں سے اور دنیا میں دین کو پھیلا کر سچ کر دکھایا کہ اللہ کا انتخاب خوب انتخاب تھا. تو اس لحاظ سے جب لوگ کہتے ہیں پاکستان برباد ہو گیا، یہ ہو گیا، گند ہو گیا، نظر تو یہی آتا ہے، تکلیف بہت ہوتی ہے. لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس قوم کا اندرونہ کلیتاً بگڑ چکا ہے. عرب کو بھی تو جاہل خدا کہتا تھا. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جاہل کہہ کر بات کی جاتی تھی. اسی زمانہ جاہلیت آج تک کہا جاتا ہے. اور اس زمانہ جاہلیت سے جو روشنیوں کے چاند سورج طلوع ہوئے ہیں، جو ستارے نکلے ہیں، قیامت تک کے لیے دنیا کو روشن کرنے کے لیے انہوں نے نور اکٹھے کیے. تو اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ کسی قوم کو اپنے فضلوں کے لیے چنا ہے تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے متعلق یہ سوچوں کہ ان کا باطن اندر تک گندا اور وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ نور ہدایت کو سمجھیں. اگر اس قابل نہ ہوتے تو اتنے 10-12 سال کے ظلم کو اس طرح ہنسی خوشی سے برداشت کرتے. ہزاروں آدمی گھروں کے آرام چھوڑ کے جیلوں میں چلے گئے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دامن نہیں چھڑایا. کتنے ہیں جنہوں نے ووٹ بنائے اور قیمت یہ ادا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن چھڑاؤ. جب تحقیق ہوئی تو پتہ لگا اکثر وہ ہیں جو احمدی تھے ہی نہیں، وہ نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے. اور جو چند تھے وہ دین سے مرتد ہوئے ہیں. ان کا احمدیت سے کیا تعلق؟ انہوں نے تو یہ لکھ دیا، دستخط کر دیے کہ ہم وہ ہیں جن کا کلمہ شہادت سے کوئی تعلق نہیں. وہی بات ختم ہو گئی. جب کلمہ شہادت سے تعلق توڑا تو جڑیں اکھیڑ دی تو درخت کا کون سا باقی رہا ہے پھر. اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ جماعت احمدیہ نے تو ترقی کرنی ہے، کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ مادہ خدا نے وہ چنا ہے جس میں عظیم قربانیوں کی صلاحیت موجود ہے، جس میں پھیلنے کی صلاحیت موجود ہے، جس میں پیغام کی خاطر سب کچھ فدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے. مغرب میں آتے ہیں تو ان کے رنگ میں رنگین ہونے کی بجائے یہاں صوفیاء پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کے بندے ایسے غلام جو دن رات اپنا سب کچھ اسلام پر خرچ کر رہے ہیں. مجھے ابھی کل یہ خط ملا ایک نوجوان کا کہ میں نے بیعت کی ہے، بوسنین نے لکھا ہے مجھے خط. کہتا ہے میں نے بیعت کی ہے لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کیوں کی ہے. کہتا ہے میں نے احمدی دیکھے اور غیر احمدی بھی دیکھے، یورپین بھی دیکھے اور دوسری قوموں کے لوگ بھی دیکھے، مگر مجھے احمدی سب سے جدا دکھائی دی اور میں حیران رہ گیا
کہ دنیا کے پردے پر ایسی مخلوق بھی ہے جو دن رات بھلائیوں کی باتوں میں مصروف اور خدمت دین میں مصروف، خدمت خلق میں مصروف، ان کا شغل ہی اور کوئی نہیں، اور جہاں میں جاتا ہوں جس مجلس میں بیٹھتا ہوں یہی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی غریبوں کی مدد کی باتیں کر رہا ہے، کوئی دین پھیلانے کی باتیں کر رہا ہے، اور ایک جماعت ہے جو اس کام میں ڈوبی پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا مولوی کا اسلام کا کیا تصور، وہ لکھتے ہیں کہ میرا تصور وہی ہے جو تم ہو، بس مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں نے احمدیوں کو زندہ اسلام کے طور پر دیکھ لیا ہے، اور یہ اکثر جن کی باتیں کریں وہ پاکستانی ہیں، جو نام لکھے ہیں وہ سارے پاکستانی تھے، پہلے پاکستانی پھر جرمن ہو گئے یا انگلستانی ہو گئے، ان سب کو ذکر کر کے وہ بتاتا ہے، کچھ انگلستان کے نوجوان ہیں، کچھ جرمن سے جانے والے، جرمنی سے جانے والے ہوں گے۔ تو اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اس جس کو تم مذہب کہتے ہو اور ہم جماعت مسلمہ احمدیہ کہتے ہیں، اس جماعت نے تو بڑھنا ہے اور بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے نور یافتہ ہے، آپ کی سنت سے نور یافتہ ہے، اور اس آقا کی غلام ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام تھا، اور بحیثیت غلام اس نے وہ نام محمد کا پایا ہے، ہم سری کے طور پر نہیں، برابری کے طور پر نہیں۔ اگر اب بھی تم باز نہیں آؤ گے تو خدا کی پکڑ کے نیچے ہو، پھر اللہ تم سے معاملہ کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ظہور مہدی آخر